ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ مکروہات کو بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم سوال لایا ہوں اور اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سوال یہ ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا کیسا، اور اس حالت میں نماز کا کیا حکم ہے، اور اگر ٹخنوں کے نیچے ہے تو اس کو اندر یا باہر سے موڑ دینا کیسا ہے، یعنی موڑ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ تو رہی بات یہ کہ پاجامہ آپ کا ٹخنوں کے نیچے ہے اور اندر یا باہر سے آپ موڑ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے تو ٹخنوں کے نیچے رکھنا کیسا؟ تو پاجامہ ٹخنوں کے نیچے اگر آپ رکھتے ہیں اور براہ تکبر کی وجہ سے رکھتے ہیں تو ایسا کرنا ناجائز و حرام اور منع ہے، اور اس پر سخت وعید ہے۔ اور پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو اب بتا رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں اس کی، کہ مردوں کے لیے اسبال یعنی کپڑا حد معتاد سے بافراط دراز رکھنا منع ہے، یعنی عادت کے مطابق جتنا ہو اس سے لمبا رکھنا منع ہے۔ اور اسبال کی عام فہم تعریف یہ ہے کہ پاجامہ کے پائچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یا لمبا حصہ ٹخنوں کے نیچے تک ہو، یا کرتا یا قمیص کی آستین، گجراتی میں کہتے ہیں بائیں، ہاتھ کی انگلیوں سے بھی آگے تک لمبی ہو۔ اسبال کے متعلق ضروری بحث یہ ہے، پائچوں کا کعبین یعنی ٹخنوں کے نیچے ہونا، جسے عربی زبان میں اسبال کہتے ہیں، اگر براہ عجب و تکبر ہے تو قطعاً ممنوع و حرام ہے، اور اس پر وعید شدید وارد ہے۔ وعید کا مطلب عذاب کی دھمکی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، یعنی جو اپنے ازار کو، اپنے پاجامے کو تکبراً لٹکاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر التفات یعنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، مسلم شریف، نسائی، ترمذی وغیرہ میں حضرت سعید بن الخدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، من جر ثوبہ مخیلۃ لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، یعنی جو از راہ تکبر اپنا کپڑا لٹکائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائے گا۔ نیز یعنی اور بھی، طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس بال کی وعید میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث کا ما حصل یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسبال از راہ تکبر ہے، تکبر کی وجہ سے ہے، تو یقیناً اور لازماً مذموم یعنی برا اور داخل وعید و ممانعت ہے۔ لیکن اگر اسبال از راہ تکبر نہیں ہے تو خلاف اولا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو اپنے کپڑے کو تکبر سے لٹکائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا۔ اس ارشاد گرامی پر امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، اصدق الصادقین، امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ازار یعنی تہبند لٹک جاتا ہے جب تک میں اس کا خاص لحاظ نہ رکھوں، خاص خیال نہ رکھوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو جو براہ تکبر ایسا کرتا ہو، یعنی جو ازار اور پاجامہ تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو، ہے نا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اسبال وہی ممنوع اور مذموم یعنی برا ہے جو از راہ تکبر ہے، اور اگر اسبال تکبر کی وجہ سے نہیں تو صرف خلاف اولا ہے، حرام یا مستحق عذاب اور مستحق وعید نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، اسبال الرجل ازارہ اسفل من الکعبین ان لم یکن للخیلاء ففیہ کراہۃ تنزیہ۔ مرد کا ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکانا، ازار لٹکانا اگر از راہ تکبر نہیں ہے تو اس میں کراہت تنزیہی ہے، یعنی وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یہی بات فتاوی رضویہ شریف میں بھی مذکور ہے۔ اس مسئلے میں عوام میں بہت زیادہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز پڑھتے وقت پاجامہ یا پتلون کو اوپر چڑھانے کے لیے اس کے پائچوں کو موڑ لیتے ہیں، اور نماز میں اس طرح پائچوں کو موڑ کر اور اوپر چڑھانا خلاف معتاد ہے، یعنی عادت کے خلاف ہے، اور نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اگر پاجامہ یا پتلون اتنی لمبی ہے کہ پاؤں کے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں تو ٹخنوں کو کھولنے کے لیے پاجامہ یا پتلون کے پائچوں کو ہرگز موڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کمر بند کے حصے سے اوپر کی طرف صرف کھینچ لینا چاہیے۔ اس طرح کھینچنے کے باوجود بھی اگر ٹخنے نظر نہیں آتے تو ٹخنے ڈھکی ہوئی حالت میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ضرور ہوگی مگر مکروہ تنزیہی ہوگی، لیکن اگر ٹخنوں کو کھولنے کے لیے پاجامہ یا پتلون کے پائچوں کو موڑا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ جو نماز مکروہ تحریمی ہوئی اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے لوگ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور اپنے گمان میں سنت پر عمل کرنے کا اطمینان کر لیتے ہیں، ہے نا۔ البتہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور ٹخنے کھلے رہیں یہ سنت ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشیں کر لیں۔ تو پاجامہ طول یعنی لمبائی میں ٹخنوں سے زائد نہ ہو، ہے نا۔ پاجامہ جو ہے یہ طول یعنی لمبائی میں ٹخنوں سے زائد نہ ہو کہ لٹکے ہوئے پاجامے اگر براہ تکبر ہو تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ورنہ مردوں کے لیے مکروہ اور خلاف اولا ہے۔ اور دور حاضر میں وہابی، دیوبندی، نجدی جماعت کے متبعین یعنی ان کے ماننے والے پاجامہ بہت زیادہ اونچا رکھ کر سنت پر عمل کرنے کا مظاہرہ بلکہ ریاکاری کرتے ہیں، لہذا ان سے بچا جائے۔ اور اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بغیر تکبر کے پاجامہ نیچا رکھے تو اس سے بدگمانی کرنے سے بھی بچا جائے۔ یہاں پر جو ہے بات مکمل ہوئی کہ اگر پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لینے سے نماز خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی ہوگی، اور اگر ٹخنوں کے نیچے تکبر کی وجہ سے ہے تو ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر آپ نے موڑا، چاہے اندر سے موڑا اس کے پاجامے کے پائچوں کو یا باہر سے موڑا، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور ایک مسئلے کی اور وضاحت سن لیجئے کہ
کہ فتاوی علیمیہ میں تاج الفقہا مفتی اختر حسین علیمی صاحب سے سوال کیا گیا کہ سویٹر لوزر جو عام طور پر نیچے والا حصہ اندر کی طرف سے موڑ لیتے ہیں کہ نہ موڑنے پر برا لگتا ہے، تو اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں موڑ کر کے، تو کیا اس طرح سے سویٹر کو اندر سے موڑ لینا یہ کف ثوب پایا جائے گا؟ کف ثوب کی ممانعت ہے حدیث پاک میں۔ اب کف ثوب کس کو کہتے ہیں اس کی بھی وضاحت مفتی صاحب قبلہ جواب میں فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی وضع یعنی بناوٹ یوں ہی ہے کہ نیچے سے موڑ کر پہنا جائے جس طرح تہبند باندھنے کا طریقہ ہے، تو وہ کف ثوب نہیں ہے، کیونکہ اصطلاح فقہ میں یعنی فقہ کی بولی میں کف ثوب کا معنی یہ ہے کہ خلاف معتاد یعنی عادت کے خلاف کپڑا موڑ کر پہنا جائے، جبکہ یہاں موڑ کر پہننا خلاف عادت نہیں ہے بلکہ موافق عادت ہے، لہذا اسے کف ثوب نہیں کہا جائے گا، واللہ تعالی اعلم۔ اور اسی طرح سے جو ہے بہت سارے جو ہے ٹھنڈی کی جو ٹوپی ہوتی ہے یعنی جس کو گجراتی میں ٹوپا بھی بولتے ہیں، تو ٹھنڈی کی ٹوپی جو گرم ہوتی ہے، گرم کرتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسی طرح بنائی جاتی ہے کہ موڑ کر پہنا جائے، موڑنے کے بعد اس پر ڈیزائن ہوتی ہے، اور اگر اس کو کھول دیا جائے تو وہ بری لگتی ہے اور اس طرح سے پہننا عادتاً نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طریقے سے موڑ کر کے پہننا عادتاً ہو اس طرح سے اس کو موڑ کر پہنا جائے، تو وہ خلاف معتاد نہ ہو، بس عادت اسی طرح سے ہو موڑ کر کے پہننے کی، تو ایسی صورت میں موڑ کر پہننے سے بھی نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ یہاں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔